نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور ان کے سامنے عاجزی کے کندھے بڑی نرمی کے ساتھ، بڑی جو ہے وہ نیازمندی کے ساتھ اپنے عاجزی کے کندھے جھکائے رکھو۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پھر بھی تم والدین کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے، اللہ سے دعا کرو، رب ارحمہما، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا تھا جب کہ میں کمزور تھا، لاچار تھا، بے بس تھا، اس وقت انہوں نے میری پرورش کی تھی۔ یہ دعا ہم سب کو یاد کر کے اپنے معمولات میں شامل کرنی چاہیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربکم عالم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے جیوں میں کیا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین کوئی ایسا حکم دیتے ہیں جو کہ خلاف شریعت ہوتا ہے، خلاف عدل ہوتا ہے، آپ اسے پورا نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو اندر اندر تکلیف ہوتی ہے، میں کیا کروں، والدین نے بڑھاپے میں ایک ایسی خواہش کر دی ہے جو خلاف شریعت ہے، میں اسے پورا نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ تمہارے جی میں اگر والدین کی کو ستانا مقصود نہیں ہے، تم شریعت کی وجہ سے ان کی کوئی بات نہیں مان پا رہے، تو تمہارا رب جانتا ہے کہ تمہارے جیوں میں کیا ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم واقعی نیک ہو، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو بے شک وہ اللہ تبارک و تعالی رجوع کرنے والوں کو بہت بخشنے والا ہے۔ اللہ اس کے سامنے بیٹھ کے کہو کہ اللہ میں ماں باپ کو ناراض کرنا نہیں چاہتا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان کی یہ خواہش پوری کرنا عدل کے خلاف ہے یا شریعت کے خلاف ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں بخش دے گا۔ اب اس کے بعد تیسری ہدایت قرابت داروں کے حوالے سے فرمایا وآت ذی القربی حقہ والمسکین وابن السبیل، اور قرابت دار کو اس کا حق دو۔ اولین تمہاری زکوٰۃ کے، تمہارے صدقات کے مستحق تمہارے قرابت دار ہیں، اور اللہ نے تمہیں زیادہ مال جو دیا یہ تمہارا نہیں ہے، اس میں اللہ نے محتاجوں کا حق رکھا ہے، اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے، حقداروں کو حق دے رہے ہو کہ نہیں دے رہے ہو۔ تو الفاظ کیا ہیں؟ قرابت دار کو اس کا حق دو، والمسکین اور محتاج کو، وابن السبیل اور مسافروں کو۔ تو جب ہم یہ سمجھ کر کسی کی مدد کریں گے کہ یہ میں احسان نہیں کر رہا، اس کا حق تھا جو اللہ نے میرے کھاتے میں ڈال دیا تھا، میں اس کا حق اس کو دے رہا ہوں، کبھی بھی ذہن میں تکبر پیدا نہیں ہوگا۔ فرمایا قرابت دار کو اس کا حق دو، محتاج کو اور مسافر کو۔ اور نمبر 4 ولا تبذر تبذیرا، مال کو بھیجا مت اڑاؤ۔ ایک ہوتا ہے اسراف، ضرورت پر ضرورت سے زیادہ خرچ کر دینا، اچھی بات نہیں ہے، اللہ پسند نہیں کرتا اس کو بھی۔ ولیمہ کیا ہے ضرور کریں، سنت سے ثابت ہے، لیکن ناموری کے لیے اس میں میٹھے کے ساتھ ڈشیں تھیں جناب، بڑا زبردست ولیمہ کیا انہوں نے، صرف میٹھے کے ساتھ ڈشیں تھیں، تو یہ جو حرکتیں ہیں یہ اسراف ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور ایک خرچ وہ ہوتا ہے جس کی ضرورت ہی نہیں تھی، بیجا خرچ، اس پہ جو پیسہ برباد ہوتا ہے وہ تبذیر ہے۔ مہندی کی ضرورت ہی نہیں تھی اور مہندی کے لیے اچھے خاصے لوازمات اس پہ خرچے ہو گئے۔ چراغاں کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہفتے بھر جو ہے وہ کوٹھی بکا نور بنی رہی۔ اسی طریقے پر جو اسموکنگ ہے اور یہ تمباکو کا استعمال ہے، تبذیر میں آتا ہے، ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، پیسہ کہاں برباد کر رہے ہو، خودکشی کر رہے ہو، کیوں اپنے پیسے کو، اپنی صحت کو برباد کر رہے ہو؟ تبذیر بھی ہے، خودکشی بھی ہے۔ ولا تبذر تبذیرا، پیسے کو بالکل بیجا مت اڑاؤ، کیوں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک جو بیجا خرچ کرنے والے ہیں وہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ یہ پیسے کی ناشکری ہے، اسی پیسے کو میں نیک کام میں خرچ کر کے صدقہ جاریہ بنا سکتا تھا، میں نے اس پیسے کو بیجا رسومات میں اور بیجا قسم کی اپنی غلط عادات میں اڑا دیا، لٹا دیا، برباد کر دیا، کتنی بڑی میں نے ناشکری کی۔ بیجا خرچ کرنے سے شیطان کا کام بھی پورا ہوتا ہے، آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں جو شیطان چاہتا ہے۔ گھر میں ایک چوکیدار ہے، مقروض ہے، پریشان ہے، اسی گھر میں شادی ہو رہی ہے اور اس میں پیسہ برباد ہو رہا ہے، اس کو غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ نفرت پیدا ہوتی ہے کہ یہ پیسے کو برباد کر رہے ہیں اور میں دو جو ہے وہ پائی کو جو ہے وہ ترس رہا ہوں۔ اور بعض اوقات گھر کا ناظم اٹھتا ہے
اور پھر وہی گھر کے مالک کو مار کر پیسہ لوٹ کے بھاگ جاتا ہے۔ ایسے کئی واقعات ہمارے یہاں بھی ایسے ہو چکے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے باہمی نفرت آپس میں پیدا ہوتی ہے۔ جو ضرورت مند ہیں ان کو دیکھ دیکھ کے غصہ آتا ہے کہ ایک ہمارے پاس ضروریات کے لیے پیسہ نہیں ہے، ایک طرف یہاں پر یہ پیسہ بھیجا اڑایا جا رہا ہے۔ یہ شیطانی کام ہے جس سے شیطان خوش ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے درمیان نفرتیں پیدا ہوں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔